अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल इन्फितार की तशरीह देखेंगे और हम मालूम करेंगे कि अल्लाह ताला ने इस सूरे में हमसे क्या कहा है। सूरह इन्फितार में पहली आयत है इज़्ज़माउ फतरत, जब आसमान फट पड़े। जब आसमान क्या हो जाएगा? फट जाएगा। कब फटेगा आप जानते हैं ना? आसमान के फटने का टाइम, वक्त कब है? क़यामत के बाद। क़यामत के दिन आसमान क्या हो जाएगा? फट जाएगा। फट जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? उसके अंदर की तमाम चीजें जो छुपी हुई है वो जाहिर होके आ जाएंगी और हम आंखों से जन्नत और दोज़ख देखेंगे और हर चीज क्या हो जाएंगी हमारे आंखों के सामने, जो कि छुपी हुई है हमारे आंखों के सामने आ जाएगी। हम जन्नत नहीं देखे लेकिन हम ईमान रखते जन्नत पे। हम दोज़ख नहीं देखे लेकिन दोज़ख पे ईमान। हम फरिश्तों को हम आंखों से नहीं देखे लेकिन हमारा ईमान है कि फरिश्ते हैं। तो उस वक्त फरिश्तों का आना जाना और जन्नत दोज़ख, तराजू जो आके आया है, अल्लाह ताला फरमाया है कि तराजू को अल्लाह ताला लटका देंगे और उसमें आमाल नामे तोले जाएंगे और अल्लाह ताला का अर्श, ये तमाम चीजें जाहिर हो जाएंगी। और जब आसमान के तारे क्या हो जाएंगे क़यामत के दिन? झड़ पड़ेंगे। यानी आसमान के जो तारे हम देख रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इससे पहले की भी हम आयतों में हम पढ़े कि समंदर भी क्या हो जाएंगे उस वक्त? भड़का दिए आग लग जाएंगे। जाएगी हाँ। समंदर में। और जब समंदर बहा दिए जाएंगे यानी समंदर का पानी क्या हो जाएगा? भड़क जाएगा और तमाम चीजें क्या हो जाएंगी? अल्लाह ताला बोले ये आसमान और ये चांद तारे सितारे और ये जो कुछ तुम समंदर देख रहे हो सब के सब क्या हो जाएंगे? अल्लाह ताला उन लोगों की हुय्यत को क्या कर देंगे? उन लोगों की जो खूबसूरती है वो खत्म हो जाएंगी और वो भड़क जाएंगे। और जब खबरें प्रोत दी जाएंगी यानी जब खबरें क्या हो जाएंगी? खोल दी जाएंगी। इन्हीं खबरों के अंदर से लोग क्या हो जाएंगे? उठ खड़े होंगे और एक एक खबर में से हजारों लोग उठ खड़े होंगे। क्योंकि और किस मकाम पर क्या खबर है हम नहीं जान सकते है ना। जिस रोड पे खड़े हुए हो आप, सड़क पे खड़े हुए, हो सकता है उस जमीन के अंदर कई लाखों लोग दफन होंगे, हमको क्या मालूम। पहले वो की कब्रिस्तान था होगा, यहाँ पे पहले खबरें थी होगी। आपको मालूम है एक शख्स की आदत थी, हमेशा ये कहा करता था कि वक्त गुजर जाएगा। जब वो आदमी बहुत अमीर था तो एक शख्स उसके उनके सामने से गुजरा और देखा कि वो कह रहे हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो उन्होंने बोले इतना अच्छा आदमी है, ये खा रहा है पी रहा है और अच्छे सेहतमंद है और बोल रहा है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। फिर चंद दिन के बाद देखे तो आदमी बहुत बीमार था, बहुत तकलीफ में था, लेकिन जब भी वो क्या कह रहा था कि ये वक्त भी क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा। गुजर टाइम जाए। हर टाइम एक साथ नहीं रहता है ना। आप हमेशा बचपन में नहीं रहोगे, आप हमेशा जवान नहीं रहोगे, आप हमेशा बूढ़े नहीं रहोगे। और फिर तो वो आदमी बोला कि अब इसके बाद भी क्या वक्त आएगा कि जो गुजर जाएगा। फिर चंद दिन के बाद उन्हें गुजरा तो देखा कि वो आदमी मर चुका है। लोग उसकी मैयत को लेके जा रहे हैं और दफनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसकी मैयत पे भी लोग यही तस्करा करें कि यह शख्स कहा करता था कि वक्त भी गुजर जाएगा। देखो ये वक्त भी उसका गुजर चुका है, अब मैयत बन गया है ये, अब खबर में जाएगा। खबर में जाने के बाद जब उसका हिसाब किताब होगा तो कुछ देर के बाद कुछ वक्त के बाद वो वक्त भी क्या हो जाएगा? उसका गुजर जाएगा। फिर चंद दिनों के बाद देखा कि वो शख्स फिर वहां से गुजर। गुजरा तो उसकी खबर बनी हुई थी। खबर पे क्या लिखा हुआ था? लोगों ने जो उसके साथी थे उसका ही जुमला लिख के लगाया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो उन्हें सोचा खबर में रहने के बाद ये वक्त कैसा गुजरेगा? हो सकता है क़यामत तक का उन्हें सोचा होगा, क़यामत के बाद तक ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन एक वक्त के बाद उन्हें वहां पे गुजरा तो देखा उसकी खबर का निशान भी मिट गया था और वहां पे एक बड़ी रोड बनी हुई थी, सड़क बनी हुई थी और बच्चे खेल रहे थे। समझे? तो देखो कैसे जो है अल्लाह ताला वक्त को क्या करते हैं, अदलते बदलते रहते हैं और खबरें जो हो जाएंगी खोद दी जाएंगी और उसके अंदर से कई हजारों, किसी में से कई लाखों मुर्दे निकल पड़ेंगे। और जो समंदरों में डूब के मर गए, जिनको मछलियों ने खा लिया, जिनको जो जल के मर गए, जो राख बन गए, अल्लाह ताला उन लोगों को भी हुक्म देंगे कि पूरे हड्डियों को जमा करो। राख को हुक्म देंगे कि हवाओं को हुक्म देंगे कि राख जमा करो। इस तरह से अल्लाह ताला क्या करेंगे? उन लोगों को भी उठा खड़ा करेंगे। अब अक्सर लोग बोलते हैं ना कि जो जल के मर गए या जिनको जला दिया जाता वो कैसे उठेंगे? तो उनको भी अल्लाह ताला हुक्म दे देंगे कि तू क्या करे जमीन वहां से निकाल जहां जहां इसकी राख गिरी है। समंदर को बोलेंगे और सब जमा करके क्या हो जाएंगे? फिर से वो जिंदा हो जाएंगे।
ہر علیمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر ذی نفس جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ آج ہم نہیں جانتے کہ ہم برائیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کل ہم جان لیں گے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا تھا، کتنے مارکس کا پیپر تھا، ہم نے کتنے مارکس کی تیاری کی تھی، اور کتنے مارکس کا پیپر ہم لکھ کر آئے۔ جب پروگریس کارڈ ہمارے ہاتھ میں آئے گا، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا، ہم جان لیں گے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اپنے رب کریم سے۔ کریم ذات ہے، وہ دینے والی ذات ہے، عطا کرنے والی ذات ہے۔ انسان اگر دیتا ہے کوئی کسی کو تو دل میں احسان رکھتا ہے، بولتا ہے نا ہم نے فلانے وقت تمہاری مدد کی تھی، ہم نے تمہارے کام آئے تھے، آج تم کو بھی ہمارا یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن وہ کریم ذات ایسی ہے کہ رات دن ہم کو ہوا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پانی برسا رہے ہیں، دن دے رہے ہیں، رات دے رہے ہیں، کھانا بہترین دے رہے ہیں، آنکھ ناک بھی ہم کو بہترین انسان بنایا، لیکن اس نے پھر بھی بندوں کے اوپر نوازش کر رہا ہے۔ رحمان اور رحیم ہے، کریم کرم کرنے والا ہے۔ تو اے انسان اتنا بڑا کریم تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے، پھر بھی تم کیا کر رہے ہو؟ دھوکے میں پڑے ہو۔ تم اپنے رب کو کیا کر رہے ہو؟ سمجھ نہیں رہے ہو کہ تمہارا رب تم کو کیا کیا دینا چاہتا ہے، تمہارا رب تم کو کیا کیا نوازا ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو یہاں تک؟ جی میں سمجھ میں آیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے دوسرا ایک تو احسان یہ اللہ کا ہی ہے کہ ہم کو انسان بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہم کو اچھی طریقے سے بنایا۔ فسواک، تجھ کو کیسا کیا؟ ٹھیک ٹھیک بنایا۔ ایسا نہیں آنکھ کی جگہ پہ ناک رکھ دیا۔ کبھی کسی کو آپ نے دیکھا آنکھ کی جگہ پر نہیں ناک ہے، ناک کی جگہ پر کان ہے، کان کی جگہ پر ہماری ناک ہے؟ ایسا کبھی آپ نے دیکھا؟ نہیں بس نہیں دیکھا۔ ابھی دیکھیے اب کسی کے دانت اوپر نیچے رہتے ہیں، کسی کا ہونٹ کٹا ہوا رہتا ہے، وہ تو ہاں وہ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بول سکتے ہیں ہم۔ لیکن ہونٹ کٹا ہوا ہے، ہونٹ کی جگہ پہ ہی ہے۔ اور کان، اگر کانوں میں اللہ نے سننے کی طاقت نہیں دی، لیکن کان تو کان کی جگہ ہی ہے نا۔ ناک کسی کی نکٹی ہے، چھوٹی ہے، مگر ناک تو ناک کی جگہ پر ہی ہے نا۔ ایسا نہیں ہو گیا کہ ناک سر کے پیچھے دے دی اللہ، اور بالوں کی جگہ ناک دے دی اور ناک کی جگہ بال لٹکا دیے۔ ایسا ہوا ہے کیا؟ کبھی کسی کو دیکھا آپ نے؟ نہیں مس۔ نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہم نے تم کو ٹھیک ٹھیک بنایا، ایسا نہیں کہ کچھ کا کچھ کر دیا، ایسا نہیں کیا ہم نے۔ اور پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو بہت گورا بنائے، کسی کو کالا بنائے، کسی کو کم خط کا بنائے، کسی کو اونچے خط کا بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا، یعنی تجھ کو بنانے میں ہم نے چاہا کہ تجھ کو اس صورت کا بنائے، اس شکل کا بنائے، اس فیس کا بنائے، ہم نے وہ فیس تمہارا کیا کر دیا ہے؟ بنا دیا ہے۔ اور ہم نے تم کو بہترین صورت میں کیا کیا ہے؟ بہترین فیس میں، بہترین انداز میں ہم نے تم کو کیا کیا ہے؟ بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن تم ہرگز نہیں، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ انصاف کے دن کو، قیامت کے دن کو تم جھٹلاتے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو اپنے ایبروز بناتی ہیں، معلوم ہے نا آپ کو ایبروز بنانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال پہلے ہمارے کو آتی رہے گی، لیکن یہ جو ایبرو بنانے والی عورتیں ہیں ان کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ تم کو یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پہ کہ تم قیامت کے دن اٹھاؤ جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑو گے اور انصاف کے دن کو تم جھٹلا رہے ہو۔ اس لیے تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی پیدائش میں اور اپنے چہرے میں تم رد و بدل کر رہے ہو، اور آخرت کے دن کو تم کیا کر رہے ہو؟ جھٹلا رہے ہو۔ اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ ہم نے تمہارے اوپر کیا کر رکھے ہیں۔ کس کو چھوڑ رکھے ہیں؟ ہم نے تم کو نگہبان کو چھوڑ رکھے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے کچھ ایسے باڈی گارڈ رکھے ہیں جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ جو 2 باڈی گارڈز ہیں جو تمہارے ہمیشہ کیا رہتے ہیں؟ محافظ ہیں، جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے ہیں وہ، یعنی کرامن کریم
بہت عزت والے کاتبین، 2 لکھنے والے، رائٹ ہینڈ پہ ایک فرشتہ ہے، لیفٹ ہینڈ پہ ایک فرشتہ ہے. آپ جانتے ہیں نا رائٹ والے کیا لکھتے ہیں؟ good deeds. اور لیفٹ والے جو بھی ہم کرتے ہیں سب، جو بھی ہمارے سنز رہتے ہیں وہ لکھتے ہیں. برا جو ہم کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہے نا ابھی. یہی تو ایمان ہے. جب قیامت کے دن عزت سماؤں فطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھیر دیے جائیں گے، سمندر پھٹ جائیں گے، قبروں میں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، علمت نفس ما قدمت وأخرت، تو انسان دیکھ لے گا، کرامن کاتبین کو بھی دیکھ لے گا، جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لے گا، اور جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے وہ بھی دیکھ لے گا. اور وہ جانتے ہیں جو کچھ کے تم کر رہے ہو، جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. وہ جو فرشتے ہیں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ لکھ دیے کہ آج ردا نے نماز پڑھی، اور اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو لیفٹ ہینڈ والے فرشتے نے لکھ دیا کہ آج ردا نے نماز نہیں پڑھی. اچھا تم قرآن پڑھ رہے ہو، لکھ رہا ہے. تم نے کسی فقیر کو پیسے ڈالا، رائٹ ہینڈ کا فرشتہ لکھ لیا کہ ردا نے ایک فقیر کو ایک آدمی کی اس نے ہیلپ کی. لیکن ہیلپ کرتے وقت تمہارے دل کے اندر کیا نیت تھی، انٹینشن کیا تھا تمہارا، وہ نہیں لکھا اس نے، کیونکہ وہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے جب وہ نام عمل اس کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ بولیں گے یہ عمل تو میرے لیے اس نے نہیں کیا تھا، اس نے تعریف چاہنے کے لیے کیا تھا، لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا تھا. تو یہ عمل اس کا کیا ہو جائے گا؟ کٹ جائے گا. اور اگر ہاں کینسل ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ بولیں گے جس کے لیے تم نے کیا تھا اسی سے جا کے کیا کر لو، وہ نیکی کا بدلہ تم لے لو. تو ہر چیز میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا. تم جو بھی اچھا کام برا کام جو بھی اچھا کام کرو گے تم کو اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ نیت کرنی پڑے گی. قرآن پڑھ رہے تو اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ میرا نام ہو جائے، بلکہ اس لیے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. میں پڑھ کے کیسے عمل کروں، اپنی زندگی کو اچھی کیسے بناؤں، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ آیاتیں ہم اگلی کلاس میں سیکھیں گے سورہ انفطار کی، اور معلوم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آگے ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. تو سمجھ گئے ہیں نا آپ؟ جی میں سمجھ گئی. چلیے السلام علیکم.